میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، محبتوں کی کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہیں، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا ہے۔ آقا تشریف فرما تھے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا دریا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا۔ حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر بالا۔ وہ جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ۔ وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا۔ وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول۔ یوسف سے پہلے، یوسیٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ تو پیارے مسلمانوں، آقا واعظ و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ نام اس کا عمیر ہے، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی آواز سنی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا اور جو سنا اپنے چچا کو بتایا، اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی۔ وہ اس لیے کہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں، اور جو محروم اور جو معلوم ہو گیا اس کی محرومیت دور ہو جائے گی۔ لیکن اس کا چچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی پھر گرے گزرے ہیں۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے۔
یہ تو مجھے انگلی پکڑ کے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا، اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر! اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو الفاظ، جو لفظ کہے، اب سنیے۔ اس نے کہا، اے میرے چچا، اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا، مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ اور اب میری حالت یہ ہے کہ جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی اتنا برا نہیں لگتا۔ ہمارے ماں باپ قربان اس بچے کی محبت رسول پر۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے چچا، واللہ زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا، اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے لفظ سنیے بچے کے، چچا جی اب میں ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں، اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے، اور ایک راستہ یہ کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ سبحان اللہ! بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے؟ کہا، جو جی چاہتا ہے کہہ لیں۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسلوں کو بھی حضرت عمیر جیسا پیار دے۔ وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں، میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا، بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی۔ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی، جا کے بتائی تو اس نے کہا، اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کی، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں سمجھ سکتا، جو کہتا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، اور حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجئے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجئے۔ جلاس بن سوید کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی
تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا۔ صحابہ کے کہنے پہ اس بچے نے جب دیکھا میری بات حضور نے قبول نہیں کی، میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے، اس نے جھولی پھیلا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، اللہ، اے اللہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی، اس نے منہ پر دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، یہ قسمیں کھاتے ہیں، اور آیت میں بتایا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کی ہے۔ محبوب، انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، اور انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا خوش آمدید۔ اور بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے، پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تم وہ ہو جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، فرماتے ہیں کاش کہ میرے پاس تم جیسا کوئی دوسرا عمر ہوتا، کوئی دوسرا آدمی ہوتا، اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کر دیتا۔